MQM جو روایتی طور پہ کراچی کے اندر سب سے زیادہ نشستیں اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آتی تھی، ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور اس کے بعد اب اس نے دوبارہ متحد ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اپنے بھی دعوے ہیں اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ اس الیکشن کے اندر اپنے آپ کو جو روایتی سیٹیں ہیں ان کو لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گی۔ پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا یہ جو ووٹر ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، لیکن جماعت اسلامی نے اس وقت یوتھ پہ بہت کام کیا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم، آج ہم الیکشن کی بات کریں گے یقینی طور پر، کیونکہ 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اور سب کی نظریں انتخابات پر لگی ہوئی ہیں۔ سندھ اور بالخصوص کراچی کا جو منظرنامہ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، یعنی اوور دی ایئرز ہم دیکھیں، مختلف انتخابات میں ہم دیکھیں تو کراچی کی سیکنڈ کریں گے طارق معین بھی، کہ چاہے 5 6 7 نشستیں ہوں لیکن وہ ایک ایسا فیکٹر ہو جاتی ہیں کہ اس کی بنیاد پر پوری وفاقی حکومت کھڑی ہوتی ہے، قاف لیگ ہو وہاں سے یا پھر کراچی سے MQM کی کچھ سیٹیں ہوں تو حکومت لرز جاتی ہے اگر یہ سیٹیں نکل جائیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے کہ کراچی کا منظرنامہ کیا بن رہا ہے اور کراچی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایکٹیویٹیز کیا کچھ ہو رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں، اور خاص طور پہ پورے کراچی کی بات تو ہوگی لیکن سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ بڑا گنجان آباد یہ حلقہ ہے، اور یہ اگر اسپیسیمن لیا جائے نا کہ کراچی میں کیا ٹرینڈ کہہ رہا ہے تو اسپیسیمن کے طور پہ بھی یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل، جس میں غریب طبقہ بھی آتا ہے، متوسط طبقے اس میں آتا ہے، پھر ایلیٹ کلاس بھی آتی ہے، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد وغیرہ کی، تو اس میں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کیا کچھ ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ طارق معین صدیقی ہیں اور بڑی گہری نظر ان پہ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم۔ جی ویلکم۔ تو بڑا مزہ رہتا ہے جب اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز کی اور گہما گہمی کی ہم بات کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر الیکشن اور وہ بھی عام انتخابات ہوں تو اس کے اوپر سردی، پھر چائے، ہاں چائے اور اس کے ساتھ قہوہ بھی چل رہا ہے، چائے بھی چل رہی ہے، لیکن جو صورتحال ہمیں جو پچھلے 1 مہینے کے اندر ہمیں رہی، بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ لوگوں میں کوئی بھی دلچسپی نظر آئے۔ الیکشن عام انتخابات تھے لیکن لوگوں کی جو دلچسپی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تھوڑے سے عام انتخابات تھے لیکن وہ خاص نظر آئے تھے، جی ہاں، اور لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، یقین نہیں تھا کہ یہ انتخابات ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تیاریاں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ مطلب ہر چیز انہوں نے ریڈی کر لی ہے، اور بس اس کے بعد اب سمجھ لیں کہ انتخابات ہونے ہیں اور پولنگ کا دن آنا ہے۔ تو اب تک یہ صورتحال ہے۔ تو پہلے ہم کراچی کی بات شروع کریں پھر آہستہ آہستہ سینٹر پہ جائیں گے۔ بالکل، کراچی کیا چل رہا ہے کراچی میں منظرنامہ؟ دیکھیں کراچی کے مختلف جو حلقے ہیں اس میں ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، اور کہیں اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے، لوگ اپنے مسائل میں بہت زیادہ بزی بھی ہیں، اور کراچی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ یہاں لوگ بہت زیادہ، ایک میگا سٹی ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ معاشی ہب بھی ہے، تو لوگوں کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، مسائل کا ہب بھی ہے، مسائل کا ہب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پچھلے 10-15 سال سے تو یہ مسائل کا سمجھ لیں میگا سٹی بن چکا ہے یہاں پر۔ تو اس وجہ سے بھی لوگوں کا تھوڑا سا جو انٹرسٹ ہے وہ ابھی تک اچھا، ویسے میں میرا تاریخ بڑا انٹرسٹنگ ایک بات تھی کہ یہ جو علاقے جیسے ہم جس میں بات کر رہے ہیں عزیز آباد بھی ہے اس میں، اور بہت ہی بڑا یعنی گلبرگ کا علاقہ بھی ہے، لیاقت آباد کے علاقے ہیں، پھر نارتھ کراچی ہے، وہ تو میں دیکھ رہا تھا ڈیولپمنٹ کافی تیزی سے ہو رہی ہے، مطلب پھر تو یہ کہ ہر روز الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں اسے تو یہ کوئی ایک مطلب وہ جیسے کہتے ہیں کنکریٹ قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، انفراسٹرکچر روڈز وغیرہ بنا رہے ہیں، انفراسٹرکچر جو روڈ کافی عرصے سے ٹوٹے ہوئے تھے وہ بالکل بھی ریپیئر نہیں ہوئے تھے، تو انہیں ریپیئر کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اعتراضات بھی آ رہے ہیں کہ آپ یہ کام اس وقت کیوں کر رہے ہیں، شاید یہ آپ سیاسی پوائنٹ جو ہے اسکورنگ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کام ہونے سے کم از کم پبلک کو تھوڑا بہت جو ریلیف ہے اسی صورت میں مل جائے، وہ اس پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ عرصے سے یہ گڑھا نہیں بھرا تھا، یہ بھر گیا، اس پہ روڈ بن گئی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ سیاست کا دیکھیں ایک نعرہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی جماعت نعرہ لگاتی ہے اور وہ اگر وقت کی اہم ترین ضرورت ہوتا ہے وہ نعرہ، تو پھر وہ لوگ اس کو بائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ریس میں بتائیں کہ ابھی تک کراچی میں کون سی جماعت نے پلس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سگنیفیکنٹ چینج آیا ہے، لوگ اس جماعت کو ذرا سیریسلی لینا شروع کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کی بات کر لیں، پیپلز پارٹی، MQM پاکستان، ان میں سے دیکھیں اگر ہم دیکھیں اس میں پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ MQM
जो रिवायती तौर पे कराची के अंदर सबसे ज़्यादा नशिस्तें और सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे सामने आती थी, टूट कर रह गई थी। और इसके बाद अब उसने दोबारा मुत्तहिद हुई है, तो उसकी वजह से उनके अपने भी दावे हैं और ये महसूस किया जा रहा है कि वो दोबारा इस इलेक्शन के अंदर अपने आप को, जो रिवायती सीटें हैं उनको लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। बीच में अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से इनके जो आपस की नाराज़गियाँ हैं मुत्तहिद होने के बाद भी, तो उसमें भी अब ये देख रहे हैं कि हम कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है जो इनके पुराने सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। और वो तो ये जो फैक्टर पीटीआई का है, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। पीटीआई जो कि अभी हम देख रहे हैं कि इंतखाबी निशान भी उनके पास नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार, फिर 9 मई के बाद की जो सारी सूरत हाल है वो सबके सामने ही है। तो क्या ये भी एक अपॉर्चुनिटी अब जमातें देख रही हैं? पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जहाँ भी जाते हैं वो नारा कुछ उन्होंने बड़ा एक साइंटिफिक तरीके से, किसी ने उनको तकरीर लिख के दी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग ज़ाहिर है, वो कह रहे हैं कि नून लीग उनके साथ कंटेस्ट कर रही है, 2 ही जमातें, एक पीपल्स पार्टी, एक तीर है, एक शेर है। तो अब आप अगर शेर का शिकार करना चाहते हैं तो तीर को मोहर लगाएं। इंडिपेंडेंट अगर जीतेंगे तो बिलावल के मुताबिक वो आप यानी इनडायरेक्टली शेर पर मोहर लगा रहे हैं। तो ये जो एक क्रिएट हुई है स्पेस पीपल्स पार्टी के लिए, वो पीपल्स पार्टी ये टर्फ गेन कर लेगी या फिर आप समझ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ही वो उस हैसियत में आएंगे, जमात इस्लामी इसको कैप्चर करेगी? देखिए, कराची में सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। कराची में तीर और शेर का मुकाबला नहीं है, ना कभी रहा है। नहीं, मैं उस स्पेस की बात कर रहा हूं। लेकिन वो स्पेस जो ली है 2018 के जो इलेक्शन है उसके अंदर पीटीआई ने ये स्पेस कवर की थी एमक्यूएम के कमजोर होने के बाद। पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई का ये जो वोटर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी ने इस वक्त यूथ पे बहुत काम किया है, बिल्कुल। तो एक तरह से जमात इस्लामी वोट जरूर अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाने में कामयाब होगी, लेकिन एमक्यूएम के मुत्तहिद होने की वजह से उनको एक बेनिफिट ज़रूर होगा कि पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान, उनका वोट बैंक टूट गया था और उसकी वजह से बहुत सारे जो वोटर थे वो, एक हमने देखा था, अगर हम पिछला सिनेरियो देखें, 15 से 20 से 25% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा। बिल्कुल ऐसी 80 और 75% वोटर नहीं था, बिल्कुल। तो अब उसमें से कितना वोटर वापस आता है और वो किस तरफ जाता है वोट, उसे लेने, वो वोट लेने में कौन कामयाब होता है, ये एक बड़ा मुकाबला है। हम ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 जो सियासी जमातें उनकी हिकमत अमली पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी आते हैं। 247 है, 248 है, इसमें 249 है और 250, यानी 4 NA की सीट्स हैं और इसमें ख्वाजा इजहार भी कंटेस्ट कर रहे हैं एक जगह पर 247 में, और खालिद मकबूल भी हैं एमक्यूएम के कन्वीनर, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब पहले एमक्यूएम पाकिस्तान की तारीख थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। क्या वोटर्स ये नहीं सोच रहे कि वो जो मुस्तफ़ा कमाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान से भी काफ़ी ताल्लुकात ख़राब रहे, उनके खिलाफ भी बातें हुई, तो ये आने के बाद आप कह तो रहे हैं कि रीयूनियन हुआ है, रीयूनाइट हुई है एमक्यूएम, लेकिन दूसरी तरफ ये परसेप्शन तो कहीं नहीं लोगों के जहनों में आ रहा कि यार ये तो सिर्फ अपने मफादात की सियासत है। कल तक मुस्तफ़ा कमाल एक जमात को ब्लेम कर रहे थे, मलाइन कर रहे थे, फिर उनके बानी को भी मलाइन कर रहे थे और अब मिलके बैठ गए। तो ये क्या देखें, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा हिस्सा जो वोटर्स का था वो नाराज़ बैठा हुआ था, न्यूट्रल हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद जब ये दोबारा मुत्तहिद हुए हैं तो वो किसी हद तक इस सूरत हाल को, हम अगर पिछले 2 माह की इनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो देखें तो ये एक इलाके में जाके एक दोबारा अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं और इलाकों के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स मुसलसल 2 माह से कर रहे हैं, जब कोई जमात सिवाय जमात इस्लामी को हम देख रहे थे कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, चाहे वो यूथ को इंगेज कर रही थी या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, उसके ज़रिए वो जिस तरह से कर रही थी। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से हमें खैर ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन चूंकि मेयर पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर कराची में है, इस वक्त पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, तो इस वजह से ये एज उनको ज़रूर हासिल है कि वो इस तरह से लोगों को थोड़ा सा ये है कि कहीं काम होता हुआ नजर आए, कुछ चीजें हो जाएं। बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट, मैं भी इस बारे में बहुत सोचता हूँ कि लोग एक तो देखते हैं कि नज़रिया क्या है और कौन मसाइल हल कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि किसकी कैपेसिटी, यानी अब आप देखिए ये जो बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला हुआ, जमात इस्लामी ने बड़ा ओवरवेलमिंग उन्हें सपोर्ट मिली और हाफिज़ नईम तो ये कह रहे थे कि मेयर का हक उनका था, लेकिन एक सोच ये भी थी कि अगर मेयर बन गया हाफिज़ नईम तो फिर कराची के लोग ये भी सोच रहे थे कि
پھر یہ ایک کانفرنٹیشن کی صورتحال ہوگی، کیونکہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، میئر اگر جماعت اسلامی کا ہوگا تو پھر کیسے وہ اختیارات نچلی سطح تک پہنچیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک ہے سندھ میں حکومت تو اسی کا میئر آ جائے تھا کہ کچھ تو مسائل، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اچھا دیکھیں اس وقت بالکل یہ بات تھی، اور اس میں کیونکہ پچھلے پورا اس معاملے کو سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پر بلدیاتی حکومت کو فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے، یہاں پہ انہیں اختیارات نہیں دیے جا رہے، اور ہم نے یہ بعد میں دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن سے ہونے کے بعد بعض اختیارات اور جو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو نیچے تک فنڈز ٹرانسفر ہونے تھے، وہ جو امینڈمنٹ تھی وہ قانون میں بعد میں کی گئی۔ اچھا امینڈمنٹ سے یاد آیا مجھے، امینڈمنٹ سے ایم کیو ایم پاکستان کی یہ جو ایک ہے کہ آئینی یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس کو مطلب اب وہ ختم تو کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو درست کیا جائے، اس میں جو لیکوناز ہیں یعنی جو نقائص ہیں ان کو دور کر کے ایکچولی نچلی سطح تک اختیارات جائیں، اور ایون یہ بھی کہہ دیا ایم کیو ایم نے کہ جو ہمارے اس نعرے کی حمایت کرے گا، یعنی اس مطالبے پہ عمل کرے گا، ہم اس کی حکومت بنائیں گے۔ تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، پروونشل فائنینس کیا نہیں ہو رہا، کیا یہ 18ویں ترمیم سے حل؟ دیکھیں اس میں کچھ لیکوناز تھے 18ویں ترمیم کے، جس کے صرف کراچی میں ہی نہیں پورے پاکستان میں اس پر بات ہو رہی ہے کہ وہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک جانے چاہیے تھے، لیکن صوبائی حکومتوں نے ان کو ایک اسٹیج تک رکھا اور مزید قانون سازی کر کے ان کو نیچے تک نہیں جانے دیا گیا۔ کسی صوبے میں ہو گئے اور کسی صوبے میں یہ نہیں ہو سکا، تو وہ ایک بڑی وجہ رہی ہے۔ لیکن اب اس سینیریو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان عام انتخابات میں اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جو بھی منتخب نمائندے ہیں اگر وہ منتخب ہو کر آتے ہیں تو وہ میرے شہر کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پاس جو رپورٹس بنی ہیں اس میں لوگوں کی رائے دیکھیں تو لوگ اس وقت اس پہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت نے کیا کام کرنا ہے، وفاقی حکومت نے کیا کام کرنا ہے، ان کے ذہن سے یہ نکل گیا، وہ اتنے پریشان ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پانی، گیس، بجلی ہمیں یہ دے دو، یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، میری گلیاں خراب ہیں، میرے پاس سے کچرا نہیں اٹھ رہا، وہ ان ایشوز سے نہیں نکل پا رہا۔ اچھا یعنی اس بار آپ کو یعنی زیادہ اویئر لگ رہا ہے ووٹر؟ جی ہاں، وہ جو صورتحال سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے تھی کہ جب خالی نعروں پہ لوگ، تو اب اویئرنیس زیادہ آ گئی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ایکچولی آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے۔ اب وہ ایم این اے اور ایم پی اے سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی کہ وہ ان کے ان کاموں کے اندر وہ خود آ کے یہ کام کرائیں گے، اپنے اسمبلی کے اندر ان ایشوز کو لے کر جائیں گے، ہمارے معاملات جو ہیں گلیوں کی سطح تک وہ اپنے ایوان میں اٹھائیں گے یا وہاں سے پلاننگ کر کے ہمارے لیے اسکیمز لے کے آئیں گے تاکہ وہ کام اگر بلدیاتی حکومت نہیں کر رہی تو صوبائی حکومت کرے، صوبائی حکومت نہیں کر رہی تو وفاقی حکومت کرے۔ تو اب مزید تاریخ کیا اس پہ بات دیکھیں، ہم اگر وہ دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے کراچی کے اندر اس وقت بھی آپ کو ایک تو یوتھ کا ووٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے، دوسرا خواتین کا ووٹ، شہر کے اندر خواتین اپنا ووٹ ضرور ڈالتی ہیں، بالکل یہ ہمارا روایتی طور پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور ٹرن آؤٹ اس دفعہ امید یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ رہے گا، کیونکہ بہرحال سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کی ہیں اور وہ انوالو کرنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت لوگ بات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ڈسکس ہو رہی ہیں اور یوتھ میں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں اور خواتین میں بھی اس چیز کی بات، اس بات کو کیا جا رہا ہے، تو اس کو یقیناً پھر آگے ہم اسی سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ انتخابات ایک اچھی روایت ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر ہو جائیں، لیکن اب وہ ٹائم سے بعد میں بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، بالکل یہی امید ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخابات جب ہوتے ہیں نا تو ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور لوگوں میں برداشت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے اوپوننٹ کو جب سنیں گے، اس کے جلسے بھی ہو رہے ہوں گے، وہاں پہ لوگ جائیں گے، تو آپ کے اندر ایک برداشت بھی آتی ہے اور آپ کے اندر وہ سیاسی، ایک نوجوان کے اندر سیاسی سوچ نہ ہو، یہ تو بہت بڑی کمی ہے کسی معاشرے میں۔ اگر کوئی ایک نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے متعلقین کے مستقبل کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا یا سوچنے نہیں دیا جا رہا اسے، تو یہ تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹی، جلسے جلوس آپ کی پارٹیسپیشن بڑھاتے ہیں، جب آپ کی پارٹیسپیشن بڑھتی ہے تو پھر آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں آپ اویئر ہوتے ہیں کہ آئین میں کیا لکھا ہے، آئین کیا سیف گارڈ کر رہا ہے جو آپ کو نہیں مل رہا۔ ویسے یہ بھی تاریخی تبدیلی میں نے دیکھی کہ جیسے اویئرنیس سے ہی جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ پہلے بنیادی جو آئین کے آرٹیکلز تھے، آرٹیکل 17، 19 اور ان چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب تو ہر زبان زد عام ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہے، لوگوں میں آگہی تو آئی ہے، شعور آیا ہے، لوگوں میں بیدار ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ اب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں،
لیکن وہ اپنی مجبوریوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز، وہ بنیادی سہولتیں ان کو میسر نہیں ہیں. وہ ان پریشانیوں سے نہیں نکل رہے کہ وہ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے الجھایا گیا ہے کہ ہم باقی چیزوں پہ سوچ ہی نہ سکیں. ظاہر ہے. تو وہ اپنے اسی روزگار کے سلسلے میں گھوم رہا ہے. وہ لائٹ نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے، بالکل گیس نہیں ہے، اس کے اندر بری طرح پھنسا ہوا ہے. بالکل ایسا. تو وہ ان چیزوں سے نکلے گا تو باقی چیزوں کے بارے میں سوچے گا. اچھا ایک اور چیز کہ جیسے ہم نے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ 5-7 سیٹیں، اور کراچی کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ پھر وفاقی حکومت میں اس کو نظر آتا ہے. تو اس بار بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وفاق میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک صورتحال ٹھیک ہے، کلیئر بھی ہے ایک حد تک، لیکن وہ جو سمپل میجورٹی والا جو سین ہے نا وہ ابھی کچھ مشکل لگ رہا ہے نظر آتا ہے. ایون سمپل میجورٹی 2/3 کی تو بات ہی اور ہے. تو اس میں پھر یہ سیٹس کاؤنٹ کرتی ہیں. جب آپ ایک ایسا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں کہ کچھ مسلم لیگ نون، کچھ پیپلز پارٹی، تو پھر یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں یعنی جو کراچی کی سیاست یا سندھ تک محدود ہیں یا پھر کے پی کے، تو وہ زیادہ فیکٹر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو اس بار بھی یہی ہونے جا رہا ہے. بالکل اس لحاظ سے کراچی کی جو 22 نیشنل قومی اسمبلی کی سیٹیں وفاقی حکومت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گی، کیونکہ جو سینیریو ہم پنجاب میں بنتا وہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے پورا اس وقت اپنی قوت، اپنی لیڈرشپ ساری جو ہے پنجاب میں پولیٹکس کے سیاست کے اوپر لگائی ہوئی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی پرسکون ہے کہ اس کے پاس ایک بڑا حصہ جو ہے سندھ کا وہ ان کے پاس سیف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ جی ڈی اے اس وقت وہاں پہ ایک نئی دوبارہ طاقت کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں انہیں مل جائیں. ان 4 سیٹس کا کیا بنے گا یہ 247 سینٹرل کی یہ سیٹس جو ہیں؟ ویسے اگر ہم دیکھیں کہ 2018 کے اندر یہاں سے جو ہم نے مین چینجز جو دیکھی تھی اس میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی نے کچھ سیٹیں یہاں سے لی تھی، اور اس میں تقریباً 3-4 سیٹیں جو تھیں نکالی تھی وہ انہوں نے یہاں سے نکالی تھی. تو یہ نہیں، اس پہ کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ جو خاص طور پہ بالکل اس میں جو پی ٹی آئی نے پچھلے 2018 میں تقریباً 2 یا 3 سیٹیں انہوں نے سینٹرل کی نکالی تھی، اور پی ایس کی کافی سیٹیں اس کے. اور سینٹرل جیسے میں نے کہا کہ یہ تو اسپیسیمن کے طور پہ کراچی کا اگر کوئی سیمپل لینا آپ نے سمجھا جاتا تھا تو اس میں، کیونکہ اس سے پہلے یہ روایتی طور پہ جتنے الیکشن ہیں یہ ایم کیو ایم کی سیٹس رہی ہیں، اس میں قومی کی بھی اور صوبائی کی بھی. 249 کا کیا احوال ہے؟ عبد الوحید ہے پیپلز پارٹی کے، احمد سلیم ہے ایم کیو ایم پاکستان، پھر عزیر علی بھی ہیں جو آزاد. اچھا یہ جو اب ہم گزشتہ الیکشن میں بھی ہم دیکھیں تو یہ ایم کیو ایم نے سیٹ لی تھی، اور یہ سیٹ جو ہے یہ اس میں زیادہ روایتی طور پہ یہ ایم کیو ایم کے پاس ہی رہی ہے. تو اس وجہ سے احمد سلیم صدیقی کی پوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہے، لیکن یہاں وہ جو سامنے کیونکہ اس دفعہ جماعت اسلامی مسلم پرویز ہیں، اور جماعت اسلامی نے جو ہے میں نے کہا کہ سینٹرل کو خاصا متحرک کیا، اور سب سے زیادہ ان کی ایکٹیویٹی سینٹرل میں رہی ہے. اور جو ہم نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا کہ انہوں نے وہاں سے کافی جو سیٹس ہیں بلدیاتی الیکشنز کی وہ وہاں سے نکالی. تو اس وجہ سے وہاں مقابلہ جو ہونا ہے وہ ان دو تگڑا ہونا ہے. اور پھر نیچے آ جائیں 250 میں آ جائیں محمد ریاض حیدر پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ، پھر حافظ نعیم ہے یہاں، اور فرحان چشتی بھی ہیں یہاں پہ ایم کیو ایم کے. اچھا پچھلی دفعہ جو تھے نجیب ہارون نے جیتی تھی، تو نجیب ہارون جو ہیں وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، اور اب نجیب ہارون جو ہیں وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے پہلے جب وہ. جی ہاں اور اب یہ کیونکہ نجیب ہارون ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے ہیں اب، تو یہ جو نجیب ہارون کی سیٹ تھی اب یہاں فرحان چشتی لڑ رہے ہیں. فرحان چشتی بھی کیونکہ یہ خالد بن ولید کے بھائی ہیں اور ایم کیو ایم کے جو سابق رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ حافظ نعیم یہاں سے وہ امپورٹنٹ ہے. تو مقابلہ جو ہے وہ حافظ نعیم اور فرحان چشتی کے درمیان ہے، اور ریاض حیدر پی ٹی آئی کے یہاں سے ہیں، دوبارہ وہ آئے تو ہیں، لیکن خواجہ سہیل منصور پیپلز پارٹی کے، خواجہ سہیل منصور کیونکہ پہلے اس سے پہلے وہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے ایک ٹائم میں، تو اس وجہ سے یہ ووٹ جو ہے یہاں ووٹ کٹنے کی جو وہ ہے وہ صورتحال بھی سامنے آئے گی. ریاض حیدر پی ٹی آئی کے وہ ظاہر سی بات ہے ان کا بھی یہاں پہ وہ رہا ہے. بالکل ایسے تو وہ اسپوائلرز کسی کو جتوا دیتے ہیں اور کسی کو ہروا دیتے ہیں. بس انتخابات میں پارٹیسپیٹ کیجئے اور آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. زہیب حسن اور طارق معین صدیقی کو ابھی تک کے لیے اجازت دیں.